کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے پہلے فیز میں اسرائیل کو ناکام کر کے گریٹر اسرائیل کا جو اس کا خواب تھا اس میں ایک بڑی رکاوٹ ڈال دی؟ پہلے راؤنڈ میں امریکن اور اسرائیل حکمت عملی تھی وہ فیل ہو گئی اور اس کو ایران نے کامیاب مزاحمت سے روک دیا۔ اس دفعہ ایرانی تیار تھے، جو ریبر ہیں جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے 3-4 لیئر تیار کر لیے تھے۔ اگر میں جاتا ہوں میرے پاس یہ آئے گا، وہ جائے گا، اس کے بعد یہ آئے گا۔ ایران کا اسٹریٹجی ہے کہ جنگ کو طویل کرو۔ پہلا راؤنڈ تو ایران سروائیو کر گیا اور وہ جو سسٹم ہے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے کہ بندے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ نظام جو ہے نا آئین کے مطابق قانون کے مطابق چلتا رہے۔ ٹرمپ کو پھنسایا گیا۔ ایپسٹین فائل میں اتنا مواد موجود تھا کہ ٹرمپ بلیک میل ہو گئے اور اس کو نیتن یاہو کے ڈیزائن پہ جانا پڑا۔ یس، مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کو دھچکا لگ سکتا ہے؟ دھچکا نہیں، ہی ول بی ڈیفیٹڈ۔ ان کا زوال سیاسی طور پر شروع ہو۔ بورڈ آف پیس اور ان تمام انسٹیٹیوشنز کا کیا مستقبل رہ گیا؟ بورڈ آف پیس جو ہے وہ اب دفن ہو گیا ہے، جو ملبہ ہے ان کی بومبنگ۔ مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں انہوں نے اڈے دیے ہوئے تھے، امریکہ کو اڈے دینے کا فائدہ کیا ہوا بلکہ اڈے دینے کا الٹا نقصان ہو گیا۔ 12 ممالک ہیں اس خطے میں ایران کے ارد گرد جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہیں۔ بہت ڈیپ قسم کی یہ تشویش بھی چاہیے جاتی ہے اور میرے خیال میں ریزنٹمنٹ بھی ہے، غصہ بھی ہے ان کو کہ جی ہمیں تو امریکہ نے اس پنگے سے مروا دیا، ہمیں تو وعدہ کیا تھا کہ ہمارا تحفظ کرے گا۔ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ کتنا اس سے افیکٹ ہوگا اور امریکی معیشت جو ہے اس پہ آپ کتنا بڑا نیگیٹو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا؟ اسٹریٹ آف ہارمز بند، 20% تیل بند دنیا کا، LNG بند۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کوئی کشتی نہیں جا سکتی اس طرح۔ پاکستان کا اور سعودی عرب کا تو معاہدہ ہے، اب کیا ہمارے لیے ایک مشکل سچویشن نہیں بن رہی؟ ہم نے ان کے دفاع کا، ان کے تحفظ کے حوالے سے کمٹمنٹس کی ہیں، تو اب کیا ہم کو بیک ڈور میں ایران کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر کم از کم جو ہے وہ اٹیک نہ کریں؟ یہ جو معاہدہ ہے یہ اسرائیل کے خلاف ہے، ٹھیک، اسرائیلی کسی مسلمان ملک کا۔ یہ مشاہد صاحب آپ کی علی لاریجانی سے بات چیت ہوئی، آپ کو ان کا مورال کیسا لگا اور آپ کو کیسی شخصیت لگے کہ وہ اس کرائسس سچویشن میں ان کا رول آپ آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم، دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ۔ امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ نے دنیا کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ کئی عالمی بحران آگے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے تو چند گھنٹوں میں ایران میں رجیم چینج کا خواب دیکھا تھا جو پورا نہ ہو سکا۔ مڈل ایسٹ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کا کردار کیا بننے جا رہا ہے، یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس پہ ہم بات کریں گے عالمی منظرنامے پر نظر رکھے ہوئے جو شخصیت ہیں مشاہد حسین سید صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عدیل صاحب، it's always a pleasure to be on your podcast. سر بہت شکریہ۔ سر پہلی مرتبہ آؤٹ آف سلیبس نہیں آ گیا امریکہ اور اسرائیل کو یہ والا پیپر؟ یہ بالکل صحیح کہا، میرے خیال میں دوسری مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، دوسری مرتبہ۔ عراق میں بھی انہوں نے یہ پنگا لیا تھا، لیکن عراق میں مزاحمت نہیں ہوئی تھی، لیکن عراق میں بعد میں نقصان ہوا تھا۔ تو یہ آپ کی بات سے یہ ہے کہ اس دفعہ واقعی وہ جو کوشچن پیپر رگ نہیں ہو سکا اور ان کے مفروضے تھے، اور میرے خیال میں قرآن شریف میں کیا کہتے ہیں، وہ مکرو وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین، انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی، اینڈ بے شک آلمائٹی اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانٹ۔ ان کا خیال تھا کہ جی، میرے خیال میں پہلی بات تو ہے کہ ٹرمپ کو پھنسایا گیا۔ نیتن یاہو سب سے بڑا بدماش ہے، اور میں نے ابھی آرٹیکل بھی لکھا تھا، میں شاید آپ کو بھیجوں گا ابھی، جیو پالیٹکس آف ایپسٹین فائلز۔ میں ایپسٹین فائلز کو بڑا کلوزلی فالو کیا فرام دا جیو پولیٹیکل، ناٹ فرام دا گوسپ پارٹ، لیکن جو اس کے جو جیو پالیٹکس کا امپیکٹ ہے، امپیکٹ ہے، انڈیا اسرائیل ایکسس کیا ہے، اسرائیل کا کیا رول ہے، وہ اسرائیل کا موساد کا خاص بندہ تھا اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے، اور یوزنگ خواتین اور اس قسم کی چیز۔ اب انہوں نے ٹرمپ کو بلیک میل کیا ہے کہ بچو یہ تمہارا جو ہمارے بھی ہوتا ہے نا ویڈیو اور چیزیں وہ تیار کی۔ ایپسٹین فائل میں اتنا مواد موجود تھا کہ ٹرمپ بلیک میل ہو گئے اور اس کو نیتن یاہو کے ڈیزائن پہ جانا پڑا۔ یس، جو اس کی اپنی ٹیم، جو اس کے اپنے منشا کے شاید مطابق نہیں تھا شروع میں،
اور انہیں یہ وعدہ بھی جھانسا دیا کہ جناب یہ تو پنجابی کہیں چڑی نہیں پھڑکے گی، 48 گھنٹے میں فارغ کر دیں گے. اور ہم نے اور انفارچونیٹلی ایران کا سسٹم میں بھی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے وہ جو میٹنگ تھی ہفتے کی صبح کو، وہ ہیڈ کوارٹرز میں تھی اور سب اکٹھے تھے، اس کا تو سراغ لگا لیا تھا انہوں نے. لیکن مشاہد صاحب، امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے سسٹمز ہیں ان کے، اور ایک ان کا پریزیڈنٹ اگر ایپسٹین فائل سے بلیک میل ہو کے اتنا بڑا ڈیزاسٹر کرتا ہے کہ وہ پوری دنیا اور اپنے اتحادیوں اور اپنے دوستوں کو وہ آگ میں لے جاتا ہے، جھونک دیتا ہے، یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا کیا ہے؟ یہ اتنا ویک سسٹم ہے امریکہ کا بھی؟ آپ کو پتہ نہیں کہ اسرائیل لابی کتنی اسٹرانگ ہے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کہ اسرائیل آکوپائڈ ٹیریٹری صرف غزہ اور ویسٹ بینک نہیں ہے، امریکن کیپٹل بھی ہے، اور وہ ادھر ہے. اور کینیڈی نے ایک واحد پریزیڈنٹ تھا جس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اسرائیل لابی کا. اس نے کہا تم بم کیوں بنا رہے ہو؟ اس کو دیمونا ریکٹر تھا، دیمونا ان کا کہوٹا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی ہے AIPAC، جو اسرائیل لابی ہے، اس کو رجسٹر کراؤ ایز اے فارن ایجنٹ. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اور 6 مہینے کے بعد وہ فارغ تھا. تو وہ تو بڑی پاورفل لابی ہے جی. وہ تو اب تو میرے خیال میں ٹرمپ از ایکٹنگ ایز اے پٹھو آف نیتن یاہو جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ رزلٹ کیا ہوا کہ وہ ایسی جنگ میں پھنس گیا ہے جو ان ونیبل لگتی ہے فی الحال. اور ان کا خیال تھا 72 گھنٹے یا 3-4 دن میں. آپ دیکھیں نا، چوتھا دن تو ہو گیا. تو پہلا راؤنڈ تو ایران سروائیو کر گیا، اور بلکہ ایران کا اسٹریٹجی ہے کہ جنگ کو طویل کرو اور جنگ کا دائرہ بڑھاؤ. لیکن کیا وہ جنگ کو کئی مہینوں تک لے جانے کے لیے اس کے پاس اتنا اسلحہ، اتنے میزائل ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں جنگ ہفتوں کی بات ہے. ہفتوں کی بات ہے. خود ٹرمپ نے بھی کہا 3-4 ہفتے، وہ بھی بہت زیادہ ہیں ان کے لیے. کیونکہ صرف اب اس جنگ میں ڈائریکٹ وار نہیں ہے نا اسرائیل اور ایران کی، یا امریکہ اور ایران کی. ایران انہوں نے باقی لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، یورپ بھی شامل ہو گیا ہے، گلف ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں. دیکھیں نا، آپ بھی گئے ہیں دبئی، دوحہ، کویت وغیرہ. یہاں تو کبھی چڑی نہیں پھڑکتی تھی، بڑے آرام سے ہوتا تھا، سکون سے ٹورزم، ٹریول، موج میلہ کرو، شاپنگ کرو. وہ تو اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ زائد روڈ جو ہے دبئی سے ابو دھابی، وہ خالی تھی. 6 لین موٹر وے. جو پلان کیا تھا انہوں نے، یہ سوچ رہے تھے چند گھنٹوں میں رجیم چینج ہو جائے گا، لوگ نکلیں گے، یہ ٹرمپ انہیں کہہ رہے تھے آپ آزادی لیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا. گراؤنڈ کی ان کی ورکنگ مکمل نہیں تھی. اتنا بڑا ان سے ساری سچویشن جو ہے وہ سنبھالی نہیں گئی. اور جو سٹرکچر تھا دوسری جانب ایران کی قیادت کا، اس نے تو سب کو حیران نہیں کر دیا. اصل بات یہ جو آپ نے بات کی نا، جو حیران والی، کہ اس دفعہ ایرانی تیار تھے. جو ریبر ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، اور ان کے شہادت پر پوری مسلم امہ پہ دنیا میں غم و غصہ ہے، انہوں نے 3-4 لیئر تیار کر لیے تھے. اگر میں جاتا ہوں میرے پاس یہ آئے گا، وہ جائے گا اس کے بعد یہ آئے گا، وہ جاتا ہے اس کے بعد یہ آئے. 3-4 لیئرز آف لیڈرشپ ہر میجر محکمے میں. آرمی چیف، ریولوشنری گارڈز، انٹیلیجنس اور ڈیفنس کاؤنسل، سارا یہ ہوا. آپ دیکھیں نا کہ صرف وہ اکیلے شہید تو نہیں ہوئے، ان کی فیملی بھی ساتھ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کمانڈ تھا، آرمی چیف بھی گیا، ڈیفنس منسٹر بھی گیا، ریولوشنری گارڈز کا چیف بھی گیا، انٹیلیجنس کا ڈپٹی منسٹر بھی گیا. تو وہ کافی بڑا انہوں نے کیا. لیکن اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد میزائل فائر ہو گئے تھے. سو اس کا مطلب ہے ان کا سسٹم قائم و دائم ہے، ان کی فوجی صلاحیت قائم و دائم ہے، مزاحمت کے لیے تیار ہے، اور پلس عوام کی سپورٹ بھی ہے. یس، کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، ہر جگہ ہوتا ہے، پولرائزیشن ہے. لیکن میرے خیال میں اکثریت ایرانی عوام کی ابھی تک رجیم کے ساتھ ہے. خامنئی صاحب ایک ایسا کمپلیکس سسٹم بنا کر گئے ہیں کہ یہ دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے ایک ماڈل یا سبق بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب انسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو شخصیات جو ہیں ان کے جانے کے بعد بھی سسٹم کھڑا ہوا ہے. اور اسی سسٹم نے امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتوں کو ناکام کر دیا. ان کی، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلا مرحلہ ہے اس میں ایران جو ہے سروائیو کر گیا، کامیاب ہو گیا. تو یہ کمپلیکس سسٹم کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ اصل بات آپ نے کی. میں ایران جاتا رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، اور میں اس کو مسلم اخبار کا ایڈیٹر، آئی واز اے ینگ جرنلسٹ لائک یو. تو میں جب گیا تو اس وقت ایران میں آپ دیکھیں کیا سانحہ ہوا. ان کا پریزیڈنٹ مارا گیا، محمد علی رجائی، بم بلاسٹ میں. ان کا پرائم منسٹر مارا گیا، جاواد باہونار، بم بلاسٹ میں. پلس 70 ممبرز آف پارلیمنٹ، ایک بڑے
بام بلاسٹ میں مارے گئے، جس میں چیف جسٹس بھی ان کے شامل تھے، سید محمد حسین بہشتی۔ اس کے فوراً بعد امام خمینی نے اعلان کیا کہ اگلے انتخابات 3 ہفتے بعد ہوں گے۔ یس دے آر گون نیکسٹ، اور انتخابات ہوئے آن شیڈیول، آن ٹائم، اور وہ جو سسٹم ہے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے انہوں نے کہ بندے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ نظام جو ہے نا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق چلتا رہے گا، اینڈ دیٹ از دا اسٹرینتھ آف دا اسلامک ریولوشنری رجیم ان ایران۔ امریکہ نے اور اسرائیل نے شاید اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے ان کے اتحادی ممالک جو ہیں جن کو خطے میں انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے، ان بیسز دی ہوئی ہیں، وہ ان کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس حوالے سے ان کی کوئی بظاہر تیاری نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ 8 ممالک جو ہیں وہ ایران کی رینج میں آ گئے، اور میرا خیال ہے اب ان ممالک کو جو کرائسس کا شکار کر دیا اس جنگ نے، وہ امریکہ پہ، اسرائیل پہ کوئی دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اس معاملے سے نکلیں، وائنڈ اپ کریں، ہم پھنس گئے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ بات کا اندیہ دے دیا تھا ریبر نے ایک انٹرویو میں جنگ سے پہلے۔ انہوں نے 2 بات کی تھی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو یہ جنگ صرف باہمی جنگ نہیں ہوگی، یہ ریجنل وار ہوگی، علاقائی جنگ ہوگی۔ اور دوسری انہوں نے وارننگ دی تھی کہ جو لوگ اس جرم میں شریک ہوں گے، یعنی کہ جنگ کرنے کا جرم میں، جارحیت کے جرم میں شریک ہوں گے، ایران کے خلاف ہم ان کا وہی ٹارگیٹنگ کریں گے جو ہم اپنے دشمنوں کی کریں گے، اسرائیل اور امریکہ۔ یہ انہوں نے کلیئرلی کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں نا اب کیا سچویشن ہے، اسٹریٹ آف ہارمس بند، 20% تیل بند دنیا کا، LNG جو ہم بھی لیتے ہیں قطر سے 30% وہ ادھر سے آتا ہے بند۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کوئی کشتی نہیں جا سکتی اس طرح۔ سو ایک تو ہو گیا کہ تیل کی قیمتوں میں توانائی کا ایشو ہو گیا، پلس جو لاکھوں لوگ سٹینڈرڈ ہیں ایئرپورٹس میں، جی آپ کی ایمریٹس، اتحاد، قطر ایئر لائن تو اڑ نہیں سکتی کوئی، فلائی دبئی وغیرہ سب بند ہے۔ دبئی ایئرپورٹ، دوحہ ایئرپورٹ، ابو دھابی ایئرپورٹ، ٹریول، ٹورزم، پھر جو لاکھوں لوگ آتے ہیں مائیگرنٹس کام کرنے کے لیے، ان کا آمد و رفت وہ ساری بند ہوگی۔ تو ان کی تو معیشت آپ دیکھیں نا، برج الخلیفہ میں اتنا بڑا ہوٹل ہے 7 اسٹار، وہ خالی کرانا پڑا ان کو۔ سب سے بڑی جو دنیا کی آئل ریفائنری ہے کدھر ہے؟ آرامکو کی سعودی عربیہ میں، راس تانورا، وہ ہر روز عدیل صاحب 5.5 لاکھ بیرلز آف آئل ایکسپورٹ بند۔ یہ تو بڑا، ایک تو پورا معیشت تباہ ہو رہی ہے، اینڈ اٹ از بیکمنگ اے بگر وار۔ سائپرس جو ملک ہے وہ یورپین یونین کا ہے، لپیٹ میں آ گیا، یورپ تک اس کے شعلے پہنچ گئے۔ یورپ تو دیکھیں یورپین یونین کے ممبر تو ہے نا، ادھر برٹش اڈے پر حملہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ شروع تو امریکہ نے کر دی، اور بند کرنے کا فیصلہ تو اب ایران ہی کرے گا۔ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ کتنا اس سے افیکٹ ہوگا، اور امریکی معیشت جو ہے اس پہ آپ کتنا بڑا نیگیٹو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا؟ دیکھیں جی 2-3 بڑی کیجولٹیز ہوئی۔ ایک سب سے بڑی کیجولٹی جو ہے وہ صدر ٹرمپ خود ہے، کیونکہ انہوں نے جنگ کی دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کی بنیاد پر، اور انہوں نے اپنا جو بیس ہے اس کو بٹرے کیا۔ انہوں نے کہا تھا امریکہ فرسٹ، یہ تو اسرائیل فرسٹ ہے نا، اور انہوں نے کہا تھا میں کئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا۔ وہ اوباما کو کہتے تھے، بش کو کہتے تھے، بائیڈن کو کہ تم نے جنگیں کرتے رہتے ہو، میں جنگ نہیں، میں امن لاؤں گا۔ تو آپ نے جارحیت شروع کر دی۔ سو ایک تو اس کا بٹریل ہے، اور اس کی سزا ان کو ملے گی میرے خیال میں۔ ان کا زوال سیاسی طور پر شروع ہو گیا، ٹرمپ کا سیاسی زوال شروع ہو گیا۔ بی ویری کلیئر آن دیٹ۔ اب یہ جو ہے نا وہ ایسا پھنسا ہے۔ دوسری بات ہے جو امریکن معیشت ہے، امریکن عوام ہے۔ کل ایک سروے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صرف 27% امریکن جنگ کی حمایت کرتے ہیں، 73% کہتے ہیں یہ جنگ بلا جواز ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ دیکھ پبلک اوپینین دیکھ لیں۔ مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کو دھچکا لگ سکتا ہے؟ دھچکا نہیں، ہی ول بی ڈیفیٹڈ، شکست۔ دھچکا نہیں میں کہہ رہا، دھچکا تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ آئی تھنک ہی ول لوز دا مڈ ٹرم الیکشنز۔ وہ بورڈ آف پیس اور ان تمام انسٹیٹیوشنز کا کیا مستقبل رہ گیا؟ اب یہ میں آ رہا تھا نیکسٹ کہ کیجولٹی جو ہے، بورڈ آف پیس جو ہے وہ اب دفن ہو گیا ہے، جو ملبہ ہے ان کی بومبنگ کا، اس کو آپ فاتحہ ہی پڑھ دیں کہ وہ فارغ ہے۔ اب بورڈ آف پیس پہ فاتحہ پڑھ دی جائے، فاتحہ پڑھ دیں، وہ فارغ ہو گیا۔ اب اس کا جواب اٹ از اے بورڈ آف وار، کیونکہ یہ تو مذاق ہوگا نا کہ آپ بورڈ آف پیس کی بات کر رہے ہیں اور آپ جنگ کر رہے ہیں۔ اور جنگ شروع کیسے کی آپ نے؟ 100 بچیوں کو قتل عام کیا آپ نے، مناب جو ایران میں ہوا ہے، اسکول میں
دیکھیں نا نیتن یاہو نے جینوسائڈ بھی کیا تھا بچوں کے ساتھ, انہوں نے بھی جنگ شروع کی, بچیوں کو مارا, شہید کیا. آج ان کا جنازہ بھی ہے, اور ادھر ایران میں مناب میسیکر جسے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو انسانیت کے خلاف جرم کیا, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. اس دفعہ ٹرمپ کے اپنے جہاز بھی گر گئے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, یہ پہلے تو ان کے بندے بھی مرے, اور پھر آپ کہتے ہیں فرینڈلی فائر سے گرے. اب وہ فرینڈلی فائر جو بھی, لیکن نقصان تو ہوا ہے نا, اس کا مطلب ان کی کیجوٹیز ہو رہی ہیں. اور ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ تو خود بھی فالو کرتے ہیں بڑا کلوزلی, ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس کا نام ہے USS فورڈ, اور اس میں کوئی 5000 سیلرز ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے ٹوائلٹس میں گڑبڑ ہوئی, کہ وہ سیوریج سسٹم کام نہیں کر رہا تھا, اور وہ کام کرنے بند ہو گئے, اور لائنیں لگ گئیں استعمال کرنے کے لیے, فلش سسٹم کام نہیں کر رہا تھا. آج خبر یہ آئی ہے کہ وہ جو کرو ہے اس ایئر کرافٹ کیریئر کا, انہوں نے جان بوجھ کے ٹوائلٹ سسٹم خراب کیا کہ ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑے, اور ہم جنگ کے وہ گریس چلا گیا نا, کیونکہ ان کو ریفیول کرنا پڑا, کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا شہر ہے, ایئر کرافٹ کیریئر اتنا بڑا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے ان کا مورال جو فوج کا مورال, کہ ان کے اپنے فوجیوں نے یہ اب خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا کی میں کوٹ کر رہا ہوں, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ نے جو اتنی بڑی آپ کہتے ہیں سپر پاور ہے, پلاننگ کرتی ہے, اور اس کے جواز چینج ہو رہے ہیں. پہلے کا رجیم چینج ہے, پھر ان کا جی اسرائیل نے حملہ کرنا تھا تو انہوں نے جواب دینا تھا تو ہمیں کرنا پڑا. پھر تیسرا کہا کہ ہم نے جمہوریت کی خاطر کیا ہے ان کے پروٹیسٹر کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ جی معیشت کی خاطر کیا. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حلیفوں نے کہا تھا, خلیج کے ممالک نے, کہ آپ حملہ کریں. تو روز ان کا جواز بھی چینج ہو رہا ہے. ایک نیا ٹرینڈ دنیا میں ایک سیٹ کر دیا. اب دیکھیں کہ مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں انہوں نے اڈے دیے ہوئے تھے. کل کو یہ سوچیں گے نہیں کہ امریکہ کو اڈے دینے کا فائدہ کیا ہوا, بلکہ اڈے دینے کا الٹا نقصان ہو گیا کہ جنگ ہمارے گھر تک آ گئی, ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں. کہ 12 ممالک ہیں اس خطے میں ایران کے ارد گرد جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں, جس میں 40,000 امریکی سولجرز, سیلرز اور ایئر مین وہاں رہتے ہیں. سو 12 اڈے. سب سے بڑا الودید وہ قطر میں ہے. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ کسی عرب ممالک کے بندے نے کہا ہے کہ ہمیں تو آپ نے مروا دیا, آپ نے ہمارا تحفظ تو نہیں کیا, آپ صرف اسرائیل کی فکر کر رہے ہیں, ہمیں تو آپ نے چھوڑ دیا کھلا, اور ہمیں تو اٹیک آ رہے ہیں ایران سے, اور اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس میں بہت ڈیپ قسم کی یہ تشویش بھی چاہیے جاتی ہے, اور میرے خیال میں ریزنٹمنٹ بھی ہے, غصہ بھی ہے ان کو کہ جی ہمیں تو امریکہ نے اس پنگے سے مروا دیا, ہمیں تو وعدہ کیا تھا کہ ہمارا تحفظ کرے گا امریکہ, اور پہلے معاملہ ٹھیک چل رہا تھا, جنگ کے بعد کیا ہوا. اب جس طرح ریاض میں آج بھی میزائل فائر ہوئے ہیں US ایمبیسی پر. اچھا, پاکستان کا اور سعودی عرب کا تو معاہدہ ہے, اب کیا ہمارے لیے ایک مشکل سچویشن نہیں بن رہی؟ ہم نے ان کے دفاع کا, ان کے تحفظ کے حوالے سے کمٹمنٹس کی ہیں, تو اب کیا ہم کو بیک ڈور میں ایران کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر کم از کم جو ہے وہ اٹیک نہ کریں؟ اگر یہ خدا نخواستہ آگے بڑھتا ہے یہ کشیدگی, خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے, تو ہمارا اس میں پھر کیا کردار ہوگا؟ نہیں, یہ جو معاہدہ ہے یہ اسرائیل کے خلاف ہے. ٹھیک, اسرائیلی جہریت کے خلاف, کسی مسلمان ملک کا نہیں ہے. جیسے جب افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا دہشت گردوں کے ذریعے یا ڈائریکٹلی فائرنگ کی, تو ہم نے سعودی عربیہ کی مدد نہیں مانگی, ہم بھی تو شکار ہوئے نا جہریت کے, افغانستان کابل رجیم کی طرف سے. تو جب اسی طرح جو ایران کا ہوا ہے, وہ مسلمانوں, جیسے افغانستان پاکستان 2 مسلمانوں کی چپکلش تھی, یہ بھی 2 مسلمانوں کی لڑائی ہے, ایران اور سعودی عربیہ. ہمارا اس سے تعلق نہیں, ہمارا ہے اسرائیل. اگر اسرائیل خدا نخواستہ سعودی عربیہ پر حملہ کرے, اور یہ جو خادمین حرمین شریفین ہیں ان پر ہولی پلیسز پر کوئی خطرہ ہو, تو ہماری فوج بھی حاضر ہے, ہماری سپورٹ بھی حاضر ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے پہلے فیز میں اسرائیل کو ناکام کر کے گریٹر اسرائیل کا جو اس کا خواب تھا, جو وہ بہت آسانی سے پورا کرنا چاہتا تھا, اس میں ایک بڑی رکاوٹ ڈال دی؟ یہ بالکل سے, میں اس کو ذرا تھوڑا سا براڈر کر دوں کہ پہلا راؤنڈ کیا لینا, اس میں جو امریکن اور اسرائیل حکمت عملی تھی وہ فیل ہو گئی, اور اس کو ایران نے کامیاب مزاحمت سے روک دیا. سو جو ابھی کیونکہ یہ جنگ چل رہی ہے, لیکن جو فرسٹ فیز ہوتا ہے نا, فرسٹ 100 آورس, وہ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرف پلڑا بھاری ہے. جیسے ہم نے تو 16 گھنٹے میں انڈیا کو اڑا دیا تھا اور اس کو شکست دے دی تھی, تو وہ دیٹ از دا کروشل فیز. خامنائی صاحب کے بعد ایران کی پکچر سر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟
اب ظاہر ہے وہاں پر ایک سٹرکچر تو موجود ہے، لیکن بڑی لیڈرشپ کے نہ ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک غیر یقینی کیسے رہے گی؟ کیا ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پائے گا؟ کیا ایران جو ہے وہ سروائیو کر جائے گا ان کے بغیر؟ میں سمجھتا ہوں کر جائے گا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ٹرانزیشن ہوئی ہے نا، پریزیڈنٹ پزیشکیان، اسپیکر کالیباف اور سیکرٹری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل علی لاریجانی، یہ تین بڑے ہیں، پلس جو ہے ان کے جو نئے ان کے آئے ہیں علی رضا رفاعی صاحب آیت اللہ جو ہیں، اور ایک چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، یہ 5 کا ہے نا بیسکلی۔ ان میں سے 3 تو پاکستان آ چکے ہیں جن کا نام لیا میں نے، اور بلکہ میری بات بھی ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ان کے، اور خاص کر علی لاریجانی سے میں نے یہ ریز کیا تھا ایشو سیکیورٹی کا۔ اچھا، ہاں، جب یہ ادھر آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ایکسلنسی ہمیں ذرا تھوڑا سا خدشہ ہے۔ کس بات کا؟ کہ میں کہا آپ کی جو سیکیورٹی ہے نا ذرا بریچ ہوئی ہے، اور میں نے کہنا کیسے؟ میں نے کہا جی اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر آپ کے اسلامک ریولوشن گارڈز ہیڈ کوارٹرز میں شہید ہوئے، پھر جب جون میں اسرائیل نے حملہ کیا 2025 میں، تو اس میں بھی آپ کے ہائی کمانڈ وائپ آؤٹ ہو گئی، 18 جرنلز اور سائنٹسٹ اپنے گھروں میں مارے گئے، شہید ہوئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں سارا، تو یہ ہمیں خدشہ تھا، لیکن جو بھی ان کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اور اب تو آ بھی گیا ہے فائنینشیل ٹائمز میں بھی اور نیو یارک ٹائمز میں کہ وہ CIA کی سورس تھی، کوئی بندہ تھا، یا مخبر کہہ لیں یا انفارمنٹ کہہ لیں، جو بھی ہے، اور ٹیکنالوجی تھی موساد کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سسٹم ایسا بنا لیا ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کولیکٹیو لیڈرشپ کہہ دیں۔ آپ کی سر علی لاریجانی سے، مشاہد صاحب آپ کی علی لاریجانی سے بات چیت ہوئی، آپ کو ان کا مورال کیسا لگا، اور آپ کو کیسی شخصیت لگے کہ وہ اس کرائسس سچویشن میں ان کا رول آپ آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں علی لاریجانی سے کو پرانا جانتا ہوں، اور میں ان کو ملا تھا کوئی 20 سال پہلے، جب میں چیئرمین تھا سینٹ خارجہ امور کمیٹی کا، تو میں ایک وفد لے کے گیا تہران، ان کا وفد بھی آیا تھا، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی، تو میں پوری کمیٹی کو لے کے گیا تھا، پہلی دفعہ ہوا پارلیمنٹری ایکسچینج ہوا، صحیح، اور علی لاریجانی سے ہمارا کوئی 3 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ اس وقت یہ چیف نیگوشیٹر تھے، اچھا، نیوکلیئر ایشو پر، اچھا، اس وقت 20 سال پہلے، اور ان کے بھائی صاحب اس وقت صادق لاریجانی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تھے، اور دوسرے بھائی ان کے جواد لاریجانی وہ نائب وزیر خارجہ تھے۔ تو یہ لاریجانی بھائی جو ہیں، یہ ان کے والد صاحب آیت اللہ تھے، اور یہ خود بائی دا وے یہ بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ہماری بھی اسٹیبلشمنٹ ہے نا ادھر، ہم کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی، تو ایران کی بھی بڑی دبنگ اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی، اور اس کی کافی دہشت بھی ہے اس اسٹیبلشمنٹ، اسلامک ریولوشنری گارڈز کور IRGC، یہ پاسدار۔ پھر میں نیکسٹ ٹائم گیا تو یہ میں ملا، تو یہ اس وقت اسپیکر بن گئے، اچھا، اسپیکر آف دا رئیس مجلس شورا کہتے ہیں، بالکل صحیح، اور ان کے جو اسسٹنٹ تھے ایڈوائزر وہ جواد آلیان تھے، جو بعد میں شہید ہوئے، فارن منسٹر بن گئے تھے، تو ان سے میری کافی اچھی گپ شپ ہے۔ ایک تو ہے کہ بڑا کلیئر ہیڈڈ بندہ ہے، ماڈرن بندہ ہے، ان کی بیٹی امریکہ میں ہے، وہ پروفیسر ہے، بلکہ وہ پڑھاتی ہے ایک یونیورسٹی میں امریکہ میں، اور یہ ویسٹ سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، اور یہ مین سعودی عربیہ سے بھی، چائنا اور رشیا سے بھی۔ اور جب آپ نے علی لاریجانی صاحب کو یہ بتایا کہ آپ کے یہ سیکیورٹی لیبس ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم اس کو، انہوں نے کہا یہ جائز ہیں، لیکن ہم ان کو کر رہے ہیں، پلگ کر رہے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں، اور اس کا ان کا ہم اس کا خمیازہ جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ ہمارے سسٹم میں پینیٹریشن ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ بھی اگزامپل دی نا، دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی تو نیوکلیئر پروگرام ہم نے بنایا، خفیہ پروگرام تھا، وہ 24 سال چلا، 74 سے 98 تک، بم بنانے تک۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ حالانکہ سازشیں ہوئیں امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، اللہ کا فضل ہے سیبوٹاج نہیں کر سکے، اور نہ کسی ہمارے سائنٹسٹ کو خدا نخواستہ انہوں نے شہید کر سکے۔ آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ ایٹمی دھماکے کر دیں، اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سینکشنز لگ جائیں گی، لیکن آج آپ کو یاد آتا ہے کہ اس وقت ایٹمی دھماکے جو کر دینا ہے، وہ اگر نہ کیے ہوتے تو آج پاکستان کو کس طرح سے دنیا ٹریٹ کر رہی ہوتی؟ میں تو شروع سے ایز اے جرنلسٹ آلسو آئی واز اے اسٹرانگ سپورٹر آف دا نیوکلیئر پروگرام، کیونکہ مجھے یہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ آپ کسی ملک پر، بیرونی ملک پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ہمیں بڑا تلخ تجربہ ہوا 71 کے بعد، کہ ہم نے اس کو سارے تعلقات تھے، ہم پل بھی بنے چین اور امریکہ کے، امریکہ سے معاہدے بھی کیے، لیکن جب وقت آیا
تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. ٹھیک ہے, ہماری بھی کوتاہیاں تھی, غلطی تھی, لیکن باہر سے کوئی مدد نہیں آئی آپ کو بچانے کے لیے. وہ بیرا بھی نہیں آیا, اس کا انتظار تھا اور سارا کچھ تھا. تو ایک لیسن یہ تھا خود کفالت. تو اس لیے میں بھٹو صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ 20 دسمبر 1971 کو وہ ٹیک اوور کرتے ہیں, اور اس کے 3 ہفتے بعد وہ میٹنگ بلاتے ہیں ملتان میں 12 جنوری کو 1972 کو, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بم بنانا ہے. دیکھیں گے, سوچ دیکھیں, سب سے کمزور وقت تھا پاکستان کی تاریخ کا, انہوں نے کہا. اور پھر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ میں خود وزیر اطلاعات تھا, چیف اسپوکسمین تھا, اور میں میاں صاحب کے ساتھ تھا جب ہمیں خبر ملی 11 مئی 1998. ہم آستانہ گئے ہوئے تھے. آستانہ قازقستان کا شہر ہے. وہ کانفرنس تھی ECO کی, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, اور وہ ختم ہوئی تو وہ جیسے مری ہلز ہیں, مرغلا ہلز ہیں, تو میاں صاحب کو شوق ہے کھلا ڈولا کہ چال قدمی کا سیر سپاٹے کریں تھوڑے سے. شام کو چلے جانا تھا, میٹنگ ختم ہو گئی تھی. تو ہمیں بڑے ٹیلی فون آ رہے تھے, واکی ٹاکی, وہ سسٹم نہیں تھا ٹیلی فونس کا, سیل فون کا, کہ جی کوئی امپورٹنٹ میسج. ہم نے کہا, میاں صاحب نے کہا چھوڑو جی, یہ تو آتے رہتے ہیں, کیری آن. واپس آئے تو MS نے کہا سر بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ اسرائیل وہ انڈیا نے کر دیا نیوکلیئر. 11 مئی 1998. اینڈ آئی ہیپن ٹو بی ود میاں صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. پہلا مشورہ میں نے ان سے کیا کہ مشاہ صاحب کیا خیال ہے. میں کہا سر اٹس ناؤ اور نیور. میں پنجابی میں کیا میاں صاحب کڑا کے کٹ دوں. اینڈ میاں صاحب سیڈ آئی ایگری ود یو. میاں صاحب بڑے نال سے. اور انہوں نے یہ بھی بتا دوں, میرے خیال بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, 11 مئی کو ہوا, پھر کنسلٹ کیا. 17 مئی کو انہوں نے 2 سائنٹسٹ کو بلایا, ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈاکٹر سمر مبارک. ان کو گرین لائٹ دے دی کہ آپ گو ہیڈ. 17 مئی 1998 کو میاں نواز شریف صاحب نے گرین لائٹ دے دی تھی, اور ان کا یہ بس خفیہ رکھیں. انہوں نے کہا کتنا جلدی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا سر کوئی 10 دن لگیں گے ہمیں, وہ جو سراغ وغیرہ لگائے. اور یہ جو سائٹ تھی, یہ بھی بتاتا چلوں, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, یہ 1979 میں جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں سلیکٹ ہوئی. اچھا, یہ سلیکٹ کر لی گئی تھی کہ یہاں پر ہم دھماکہ کریں گے. ہاں, اکتوبر 79 میں ایک ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا امریکہ. آغا شاہی صاحب ان کے ساتھ جرنیل بھی گئے تھے. اور یہ آپ دیکھیں نا, اکتوبر 79 ابھی روس فوج نہیں ابھی آئی, بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی ہے, الیکشنز کینسل ہوئے ہیں, بڑا دباؤ ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ کاہوٹا میں ہم کو کچھ چیز بنا رہے ہیں. امریکہ نے تھریٹن کیا آغا شاہی کو. آغا شاہی صاحب نے مجھے خود بتایا تھا, اس نے کہا, ان کا سائرس وینس تھا وزیر خارجہ, انہوں نے کہا مسٹر فارن منسٹر you are entering the valley of death by trying to make the bomb. We will not allow it. تو شاہی صاحب بڑے منجے ہوئے سفارتکار تھے, وہ اپنی اینکیں ٹھیک کی, پائپ پیتے تھے. انہوں نے کہا مسٹر سیکرٹری, پاکستان cannot build a bicycle. How can we build a bomb? ہم تو بائیسیکل نہیں بنا سکتے, آپ کیا بات کرتے ہیں بام شم کی. تو یہ اس جب ضیاء اللہ کا رپورٹ کیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر اشفاق کو بلایا, فائنڈ دا پلیس. انہوں نے اس وقت 19 سال پہلے آپ نے وہ چاغی کا مقام سلیکٹ کر دیا تھا. تو یہ بڑی ہسٹری ہے ہماری. ایک پولیٹیکل لیڈر کا, یعنی تو میاں صاحب کو پورا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ دباؤ تھا باہر سے, اور لوگوں نے بھی کہا, ہمارے بھی لوگ چھوٹی نظر والے سوچ رہے, وہ جی 5 ارب دے رہے ہیں کلنٹن, اور لے لو پیسہ. ہاں 5 ارب. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جی, دونوں طرف تھے, خاکی اور مفتی دونوں میں تھے. خاکی اور مفتی دونوں میں تھے, جو کہتے ہیں 5 ارب ڈالر لے لو. جو سوچ ہوتی ہے نا کہ جی پیسہ ہے, اور خوف بھی ہوتا ہے, خوف بھی, پیسہ بھی, خود اعتمادی نہیں ہوتی. تو جب ٹیسٹ ہوا تو خیر مجھے انہوں نے کہا تھا یو گو ہیڈ, پورا میڈیا میں پلان تو میں نے بلایا تھا کہ کیسے پریس کانفرنس ہوگی, اناؤنسمنٹ ہوگی. تو جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہی ٹیلی فون آیا دوپہر کو گرین میں, مشاہ صاحب مبارک کو ہو گیا, اور ہم نے 6 دھماکے کر دیے ہیں. تو کہتا ہے لیکن رات کو میں سویا نہیں, مجھے ڈر تھا کہ غلطی نہ کوئی ہو جائے, یا he could not sleep that night. اتنا بڑا فیصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے نے آپ کو بچایا ہے, اس فیصلے نے بچایا. دیٹ از دا ریزن. ورنہ آپ کو اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا انڈیا ہو, ایک تو اجازت نہیں دینی تھی, اور دوسرا کبھی بنانے. اب سر اسرائیل کو ہمارا ایٹمی پروگرام چبھتا ہے, بہت سی ویسٹرن پاورز کو یہ ہمارا ایٹمی پروگرام چبھتا ہے. اب یہ آنا تو بنیادی طور پہ اس جانب چاہ رہے ہیں, یعنی یہ ایک بڑا ایک عام ایک پرسیپشن بن گئی ہے. تو کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے, ایک عام پاکستانی جاننا چاہتا ہے, اگر ایسی قوتیں اس کی جانب اس طرح نیگیٹیولی دیکھ رہی ہیں, تو کیا پاکستانیوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا؟ ایبسلیوٹلی. اس میں بالکل یہ پرسیپشن غلط ہے. اس میں وجہ کیا,
لیکن اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا امریکہ ہو, یہ بیسکلی بلیز ہیں, بلیز. یہ کمزور پر نظر رکھتے ہیں. اگر ان کو پتہ چلے کہ کسی ملک کی صلاحیت ہے, کسی ملک کی ہمت ہے, کسی ملک میں اتنی دلیرانہ قیادت ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکتی ہے, تو وہ آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے. وہ کمزور پر رکھتے ہیں. جتنے لوگوں کو اٹیک کیا انہوں نے 9/11 کے بعد, آپ لسٹ دیکھ لیں نا, سوڈان, سیریا, صومالیہ, لیبیا, لیبنان, عراق اور یہ اب ایران, کسی کے پاس بم نہیں ہے. ہم ایک تو نمبر 1 یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں شمالی کوریا, 2.5 کروڑ کی بات یہ ہے, کیوں نہیں اس کی بات کرتا کوئی, ان کے پاس بم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نیتن یاہو کا بڑا بھائی ہے یا گاڈ فادر ہے, نریندر مودی, جو اس کا وہ نظریاتی بھائی بھی ہے ہندوتوا اور زائنزم کا, اس کو تو ہم نے پھینٹی لگائی ہے کنونشنل وار میں, ان کو پتہ ہے. تو یہ اس حوالے سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آؤٹ آف کویسچن ہے. یہ ان کی یہ صرف کمزور پر پڑتے ہیں, اور ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کے 25 کروڑ عوام, ہمارے میں وہ ہمت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے طرف دیکھا تو اس لیے ہماری طرف نہیں, وہ بڑھ کے ماریں گے, باتیں کریں گے. وہ تو پہلے بھی 84 میں بھی انہوں نے پلان کیا تھا اسرائیل کاہوٹا کو خلاف, ابھی دھماکہ نہیں کیا تھا کہ ہم کریں گے. جنرل ضیاء اللہ کو پتہ چل گیا, ان کو CIA نے ٹپ آف کیا کہ کوئی پلان بن رہا ہے, اس نے وارننگ دے دی اور اپنے اناؤنس کر دیا کہ ہمارے پاس تو صلاحیت ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. ایران قریب پہنچ چکا تھا سر آپ کے خیال میں؟ اب ایران ہیز مسڈ دا بس, اب سے نہیں, کئی سالوں سے. ایک تو ان کے جو رہبر ہیں جو شہید ہوئے, انہوں نے فتویٰ دیا تھا 2004 میں کہ یہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ یہ انسانیت کا قاتل ہے. ایک تو یہ تھا. دوسرا, انہوں نے جو کوشش بھی کی تھی, شروع میں کی تھی کوشش, وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن ایٹم بم صرف پیسے سے نہیں بنتا. لیبیا نے کوشش کی, عراق نے کوشش کی, ایران نے کوشش کی. ہمارے پاس تو پیسے زیادہ نہیں تھے, لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا سسٹم اچھا تھا اور وہ ہم نے کر دیا. تو اس لیے ایران, اور اب تو خود تصدیق کی امریکہ کے انٹیلیجنس نے, تلسی گیبارڈ ہیں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس, انہوں نے مارچ 2025 میں تصدیق کی تھی کہ ایران از ناٹ میکنگ دا بام, ایران ہیز نو کیپیبلٹی ٹو میک دا بام. اور یہ جو ایگریمنٹ ہونے والا تھا اس میں تو ایران نے کہہ دیا تھا کہ نہ ہم بم ہے نہ ہم بم بنا رہے ہیں. رضا صاحب, آپ نے پاکستان کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اس نظام میں آپ کے پاس وسائل بھی نہیں تھے, پیسے بھی نہیں تھے, اور وہ جو آغا شاہی صاحب نے کہا ہم تو سائیکل بھی نہیں بنا سکتے, ہم نے ایٹم بم کیسے بنا لیا, اور ہم اتنے زبردست دفاعی ساز و سامان بنا رہے ہیں جو دنیا ہم سے خریدنا چاہ رہی ہے. کیسی قوم ہے یہ؟ بڑی یہ دیکھیں نا, یہ آپ, میں کریڈٹ دیتا ہوں شروع میں تو دا گریٹ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح, کہ ان کا ایک ویژن تھا. ان سے جب پہلا انٹرویو کیا گیا پاکستان بننے کے بعد, ایک لائف میگزین میں, مارگریٹ بورک وائٹ تھی امریکن جرنلسٹ, جو 5 جنوری 1948 میں چھپا بھی ہے, کور سٹوری ہے. میں کہا کیا, واٹ از دا فیوچر آف پاکستان, واٹ از دا ویژن آف پاکستان, پاکستان کا کیا رول ہوگا. اور یہ یاد رکھیں, یہ انٹرویو انہوں نے اکتوبر نومبر 47 میں کیا ہے, جب کشمیر کی جنگ ہو رہی ہے, انڈیا نے پیسہ بند کیا ہے, نہ فوج ہے نہ بیوروکریسی ہے, لوگوں کا آمدن, ریفیوجیز آ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ, ایک محور ہے دنیا میں کی سیاست میں, اراؤنڈ وچ دا جیو پالیٹکس آف دا ورلڈ ریوالو, جس کے ارد گرد جیو پالیٹکس, وہ ویژن تھا. تو اس وقت میں کہتا ہوں بھٹو صاحب نے جو کمیٹی بنائی, غلام اسحاق خان اس کے ہیڈ تھے, AGN قاضی, آغا شاہی, تینوں سیولینز بائی دا وے. تو کہتے ہیں نا یہ ملٹری پروگرام ہے, سیولین بیوروکریٹس, تمام بڑے فیصلے تو سویلینز نے لیے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ فوجی انڈین کہتے ہیں جی ملٹری, نو, بھٹو نے شروع کیا. انہوں نے کہا, ان کو کہا کہ کھلی چھٹی ہے, آپ میرے سے نہ پوچھیں, بیگ بورو اینڈ اسٹیل, جہاں سے مرضی لانا ہے, کوئی اس کا آڈٹ نہیں ہوگا, کوئی PC1 نہیں بنے گا, کوئی بیوروکریٹک فائل نہیں موو ہوگی, آپ فیصلہ کریں کہ بم کس طرح بنانا ہے. AQ خان کو لیا, AQ خان نے خط لکھا تھا, AQ خان صاحب ادھر نزدیک رہتے ہیں, ان کی بیگم رہتی ہے اب ڈاکٹر ہنی خان صاحبہ, ان کی بیٹی بھی, تو وہ انہوں نے خط لکھا تھا بھٹو صاحب کو کہ میں بنا سکتا ہوں, ان کو بلا لیا, تم آؤ کام شروع کرو, اور دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اور وہ غلام اسحاق خان قائم رہا 1975 سے لے کر 93 تک, ہی واز دا ہیڈ آف دا نیوکلیئر ٹل ہی واز پریزیڈنٹ. اور پھر جب بھٹو صاحب کو نکالا بھی گیا کو ڈٹا میں, اور لوگ کہتے تھے یہ سازش ہے نیوکلیئر پروگرام کا, نہیں,
وہ تو خیر ڈومیسٹک ایشوز تھے، لیکن ضیاء الحق نے کنٹینیو کیا پوری طرح، اور زور و شور سے کیا، وہ زور و شور سے کیا، پورا کریڈٹ جاتا ہے. سو بھٹو صاحب ہوں، ڈاکٹر اے کیو خان صاحب ہوں، غلام اسحاق خان صاحب ہوں، جنرل محمد ضیاء الحق ہوں، اور میاں صاحب ہوں، ان سب کو. اور میاں صاحب کو آخری تھا کہ کیونکہ ان کے دور میں تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا شاید جان دے اور ڈر جاتا، یہ یر گیا تھا، تو وہ انہوں نے، اور لوگ تھے پسینے چھٹ رہے تھے لوگوں کے، کیا بنے گا جی. بڑی بات ہے سر. اب تو جو ہمارے بیسکلی سسٹم میں اتنی جان ہے کہ اگر ہم استقامت سے اور ایمانداری سے کام کریں، جو آپ نے ڈیفنس پروڈکشن کی بات بھی کی کہ دیکھیں نا، ہم ڈرونز بنا رہے ہیں، ہم میزائلز بنا رہے ہیں، ہم جہاز بنا رہے ہیں جو ہم بیچ بھی رہے ہیں مختلف ممالک کو. شاہد صاحب، آپ کو آج کی یوتھ جو ہے بڑا فالو کرتی ہے، آج کی یوتھ کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ یوتھ جو پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہی تھی، اور وہ ملک اس وقت پاکستان جس کا دنیا میں حیران کن طور پہ ایک امپورٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ملک جو بڑے بڑے امیر ترین ملک حاصل نہیں کر سکے وہ پاکستان نے حاصل کیا ایٹمی ٹیکنالوجی کی صورت میں، دفاعی ٹیکنالوجی کی صورت میں. کتنی امید آپ یوتھ کو دینا چاہیں گے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں خود امریکہ پڑھا ہوں، 4 سال رہا اور میں واپس آیا. میں نے گرین کارڈ نہیں لیا نہ. میری وائف بھی، وہ بھی لندن بھی پڑھی ہیں، امریکہ بھی پڑھی ہیں، پروفیسر ٹاپ یونیورسٹی کولمبیا میں، وہ بھی واپس آئیں. میرا بیٹا بھی باہر پڑھا ہے، میرا بہو بھی باہر، وہ سب واپس آئے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ادھر ہی انشاءاللہ ہم نے رہنا ہے، ادھر ہی جینا مرنا ہمارا پاکستان ہے. تو ایک ہماری اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے اور کیونکہ میرے والدین نے، میرے والد صاحب کرنل امجد سید صاحب اور میری والدہ محترمہ سمین سید صاحب، دونوں تحریک پاکستان میں ایکٹیوسٹ تھے، کام کیا انہوں نے 40s میں. والد صاحب نے تو علامہ اقبال قائد اعظم کے ساتھ، انہوں نے مادر ملت کے ساتھ، والدہ نے. تو اس حوالے سے ایک ہماری ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ڈونٹ گیو اپ آن پاکستان. پاکستان میں بڑی جان ہے، اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی. رچرڈ نکسن کہتا تھا، پریزیڈنٹ تھا امریکہ، یو ڈو ناٹ لوز وین یو آر ڈیفیٹڈ. آپ اس کو ہارتے نہیں جب آپ کوئی شکست ہو جائے، آپ یو لوز وین یو کوئٹ. آپ میدان سے بھاگ جاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ جی یہ ماریں گے. پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی. اس میں آپ دیکھیں کئی لوگ آپ گئے ہیں، اب میرے خیال آدھا لوگ تو دبئی سے بھاگیں گے اب. اچھا، بڑا سر انٹرسٹنگ ایک سچویشن بن گئی ہے. ویسے تو بڑا ایک جو پکچر ہے ایک بڑی تکلیف دہ ضرور ہے، اور بڑا افسوسناک وہاں کے جو مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن وہ جو پاکستان کی اشرافیہ وہاں پر سارے پیسے وہاں منتقل کیے کہ یہ محفوظ ترین جگہ ہے، اور اب وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو فلائٹیں نہیں مل رہی اور وہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایمبیسیاں باندھا ہے، سب کچھ وہاں پر باندھا ہے. اس سچویشن کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دنیا کا محفوظ ترین سمجھا جانے والا ملک انتہائی غیر محفوظ ہو گیا. یہ توبہ کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. آپ نے جو بات کی، میں ڈان میں خبر پڑھا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیز نے $12 ارب کی انویسٹمنٹ یا پراپرٹی دبئی UAE میں کی ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اور خود آپ کے امبیسڈر نے جو UAE میں تھے، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال 8,500 پاکستانی کمپنیز نئی رجسٹر ہوئی. ادھر سے جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے گئے، اور سب گئے کہ جی وہ سیفسٹ پلیس ہے، سیفسٹ پلیس، وہ بڑی اچھی جگہ ہے، آرام سے جی وہ فلیٹ لے لو، یہ کر لو وہ. اور میرے خیال افسوس یہ بھی ہے کہ ہمارے اشرفیہ جو ایون حکومت میں جو ہیں، میجورٹی آف دیم سب کے پاس اقامے ہیں. اقامے کا مطلب ہے کہ آپ امپلائی ہیں، یو مے بی ادھر بے شک کاغذی ہے، لیکن ادھر آپ پائے جو مرضی اپوزیشن ہو، آپ ادھر امپلائی ہیں کہ ڈپٹی مینیجر ہیں یا سیلز مین. یہ بھی شرمناک بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کہ یہ اپنا ملک ہے، پراپرٹی آپ کی ساری ادھر ہے، پاور آپ ادھر انجوائے کرتے ہیں اور پیسہ باہر بھیجتے ہیں. تو اب ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اب ان کو پاکستان محفوظ لگ رہا ہے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان میں بڑی مشکلات ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، نالائکیاں بھی ہیں، سفارشی کلچر بھی ہے، لوگ دا بھی لگاتے ہیں، قانون کی وہ بالادستی اس طرح نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن اٹس یور اون کنٹری. اپنے اب دیکھیں ادھر ہم بیٹھے ہیں، آزادی سے ہم سانس لے رہے ہیں. شکر کریں کہ اب آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں اور ہمارا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ. ادھر کیا حال ہے؟ اب سب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اتنے لوگوں کے ٹیلی فونز آ رہے ہیں کہ ہم تو مارے گئے، پھنس گئے، یہ کدھر آئے ہیں. اور سارا جو مفروضے بنے ہوئے تھے کہ دبئی چلو، ادھر آرام سے کوٹھی بھی لے لیں گے، گھر بھی لے لیں گے، انویسٹمنٹ کر لیں گے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. آپ نے بات ٹھیک کی کہ ہر چیز کا ایک اس کا اپنا بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. سر پروگرام کے اب ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ مڈل ایسٹ کی پکچر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ ممالک جن کی اکانومی تیل پر تھی، ان کی اکانومی ٹورزم پر بھی تھی،
اب یہ تمام چیزیں ہٹ ہو گئی ہیں اس جنگ سے. اب آنے والے 1-1.5-2 سال بعد کا مڈل ایسٹ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ یہ بڑا دس از دا $1 million کوسچن جو آپ نے پوچھا عادل صاحب. یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. 2-3 چیزیں بڑی واضح ہو جائیں. پہلا تو جو مڈل ایسٹ کا ہمارا تصور تھا پچھلے ہفتے تک وہ مڈل ایسٹ ختم ہو گیا ہے. اچھا. ایک سکون والا مڈل ایسٹ, ایک بڑا پراسپرس مڈل ایسٹ جہاں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تیل چل رہا ہے اور بڑے آرام سے سسٹم چل رہا ہے, کوئی شکایت نہیں, کوئی تھریٹ نہیں, کوئی جنگ نہیں. اٹ از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف مڈل ایسٹ. وہ مڈل ایسٹ نہیں رہا. آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں, بزنس پوائنٹ آف ویو سے, عوام سے, سیکیورٹی سے, اکانومی سے, تیل سے تباہی ہوگی. چاہے جنگ ختم بھی ہو جائے, وہ ارسپیکٹو اس کے نتائج کی بات, کریڈیبلٹی اس کی ہٹ ہوگی. وہ ہٹ ہوگی. وہ جو تھا کہ جی یہ ایک سیف ہیون ہے, واہ کیا جگہ ہے مڈل ایسٹ, یہ تو بالکل جنت ہے جی. لوگ ہر ایک کو یہ کرتا ہے دبئی چلو فلانا کرو. بزنس مین بھی پوری دنیا سے لوگ, جی بالکل, ہم نہیں تھے. ایک تو وہ مڈل ایسٹ, اس کا جو سماجی, سیاسی اور اقتصادی نقشہ تبدیل ہو گیا. اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف مڈل ایسٹ ابھرے گا. نمبر 1. نمبر 2, امریکہ کی ایک ساکھ تھی جو اس مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہ یہ ہمارا پروٹیکٹر ہے, ہمیں بچانے والا, ہمیں ڈیفینڈ کرنے والا. ہم ان کو تیل بیچیں گے سستا, ہم ان کو مواقع دیں گے, ہم ان کو اڈے دیں گے, ہم ان سے اسلحہ لیں گے, وہ ہمارا بچاؤ بھی کرے گا, ہمارا دفاع بھی کرے گا. وہ مفروضہ بھی ختم ہو گیا. نمبر 2. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہم ایک انٹر کیا ہے فیز, ایک میں سمجھتا ہوں تہذیبی جنگ کی طرف, جو اسرائیل کے عزائم ہیں, نیتن یاہو کے, زائنزم کے, سیونیوں کے, وہ عزائم تہذیبی ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ یہ ہم کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے مسلم دنیا پر بالادستی قائم کرنی ہے. اور جو امریکن ایمبیسڈر نے کہا تھا نا حقبی نے اسرائیل میں کہ جی یہ اسرائیل کا حق ہے پورے مسلم دنیا, وہ تو خدا نخواستہ ایون سعودی عربیہ کی بات بھی کی جہاں ہولی پلیسز ہیں. تو ادھر بھی ہمارا مسئلہ کیا ہے, مودی کا. اور مودی اور نیتن یاہو کا جو گٹھ جوڑ ہے, انڈو اسرائیل ایکسس, یہ پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا, مسلمان دنیا کے لیے, اردوغان ہو, ایران ہو, سعودی عربیہ ہو, مصر ہو, سب کے لیے ایک سویلائزیشنل کلیش ہے, تہذیبی. یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کسی قسم کی یہ مسلم کنٹریز کو. سر آپ مشرقی بارڈر پہ دشمن کو پھینٹی لگاتے ہیں, آپ مغربی بارڈر پہ دشمن کو سبق سکھاتے ہیں. آپ کے دنیا کے بہت سے ممالک آپ کی جانب, ایران کی جانب سے بڑھ کے آپ کے بارڈر پر آ کے, تافتان بارڈر پہ آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے نروز جو ہیں یہ کیسے ہیں کہ یعنی اتنا کرٹیکل تو کوئی اور ترقی یافتہ ملک ہوتا, بڑا اور زیادہ اسٹرانگ فائنینشلی ملک ہوتا, وہ بھی مینیج نہ کر پاتا. آپ یہ دیکھیں, آپ میرے سے بہت چھوٹے ہیں, میری زندگی میں کیا کیا ہوا ہے. سوویت یونین کا کلیپس, افغانستان کی 3 جنگیں, افغان جہاد, خانہ جنگی, پھر 9/11, ایران کا انقلاب, پھر جو جنگیں ہوئی ہیں خلیجی جنگیں, 3 بڑی جنگیں, اور ابھی جو جنگیں ہو رہی ہیں آپ کی زندگی میں, آپ نے خود کوئی 4-5 جنگیں تو دیکھ لی ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. انڈیا پاکستان, پاکستان افغانستان, ایران اسرائیل, اور پھر ایک امریکہ اسرائیل اور ایران, 5 ایک سال کے آپ نے اتنی جنگیں دیکھی. تو آپ دیکھیں کہ پھر بھی دیکھیں کہ ہم کہ ہمارے نروز دیکھ لیں, ہمارے لوگوں کو دیکھ لیں. ادھر تو پٹاخہ ایک پھٹ جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی مارے گئے کیا ہو گیا. تو ہمارے ہاں میں ایک ریزیلینس ہے, لوگوں میں جان ہے, اور یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ایک قوت ایمانی بھی ہے اور ایک کانفیڈنس ہے, فیتھ ان دا فیوچر ہے کہ ہم مشکلات کو عبور کر کے وی کین موو فارورڈ, اینڈ دیٹ از دا اسٹرینتھ آف پاکستان اینڈ اٹس پیپل. اچھا سر, آپ نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بتا دیا, اب آپ پاک افغانستان بارڈر کا نقشہ اور پاک ایران بارڈر کا نقشہ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں, وہاں کی سچویشن کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو پلان ہے نیتن یاہو کا یا زائنس کا یا اسرائیل کا, وہ تو بڑا پلان کلیئر ہے. مسلم دنیا کے ممالک کو کمزور کرو اور پھر ان کو تقسیم کرو. سوڈان, سیریا, صومالیہ, لیبیا, وہ ماڈل ہے نا. بالکل. تو
تو وہ ایران پر وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کا پورا نہیں ہوگا، اور ہم بھی نہیں چاہتے، بلکہ یہ ایران جو ہے وہ پاکستان کی بھی ڈیفنس لائن ہے. وہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے بھی لڑ رہا ہے، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل بارڈر تافتان پر آ جائے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ، سو دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر. اور افغانستان کا تعلق ہے، ایک تو افغانستان کا ہے کہ ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی افغانستان کی، اور وہ ہمارا خیال ہے فلانے بندے ہمارے انسٹال کریں گے، ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگا. افغانستان ایک دلدل ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کوائگمائر. ہم جتنی دیر پھنسے رہے، اور ابھی شکر ہے کہ اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے موجودہ، جس کا نظریاتی قربت نہیں ہے افغان طالبان کے ساتھ. پہلے تو کہتے تھے نا ہمارے بندے ہیں، ساڑھے بندے نے، اس کو انسٹال کرو، سارا کرو. ان کا وہ نہیں ہے. تو اب جو کلیش تو ہو چکا، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان فرنٹ بھی ہمیں ڈیفیوز کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے جو لارجسٹ چیلنجز ہیں، اور ہمیں باہر سے خطرہ نہیں، ہمیں اندر سے خطرہ ہے، تاکہ افغانستان کہیں ہندوستان کی گود میں نہ چلا جائے. اگر وہ چلا گیا تو ایک، میں کہتا ہوں ایک ٹیرر ٹرائکا بن جائے گا، اسرائیل، انڈیا اینڈ افغانستان. امپیکٹ ہم نے کریٹ کر دیا، اب ہمیں اسے انگیج کرنا چاہیے اور سفارتی طور پر. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ اس خطے میں جتنے ممالک ہیں، چین، ایران، رشیا، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، سب کو وہی شکایت ہے افغانستان سے جو ہمیں ہے، کہ ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے، ان کے خلاف، نہ صرف ہمارے خلاف. تو ایک مشترکہ چیلنج. سر لاسٹ کویسچن ہے، ایران فائنینشلی بہت ویک ہے اس وقت، ظاہر ہے اس کے پاس یہ جنگ لڑنے کے لیے وسائل اتنے نہیں ہوں گے جتنے امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہیں، لیکن یہ جنگ اگر آگے طویل ہوتی ہے، کیونکہ جنگ کی جو ایران کی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس جنگ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ایران سروائیو کر پائے گا، سسٹین کر پائے گا؟ ایران دیکھیں نا، ایک صرف ملک نہیں، ایران ایک تہذیب بھی ہے، اور ایران ایک امپائر بھی ہے. 2500 سال پرانا، ہزاروں سال کی ڈاریوس، پھر ان کی زبان جو ہے فارسی، اور وہ ایک ثقافت بھی ہے. تو وہ ایک کنٹینیوٹی ہے ایران میں. اور وہ ایران، وہ ترکی میں بھی یہ ہے، اور ہمارے پاکستانیوں میں بھی یہ جان ہے، کیونکہ ہمارا ایک اسلامی تشخص ہے کہ ہم ایک دلیرانہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو کرنا ہے کر لو، پنجابی جو پٹنا ہے پٹ لو، آ جاؤ پھر میدان میں. وی گو فار دیٹ اینڈ وی فیس دیٹ. اب انڈیا ہم سے کتنا بڑا ہے، سائز کے حوالے سے، ہر لحاظ، اسٹرینتھ کے حوالے سے، آبادی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. ہم 25 کروڑ ہے، وہ 1.5 ارب ہے. تو کیا ہوا، مودی کو کیا ہوا، چیخیں نکل گئی، وہ بھاگا گیا ٹرمپ کے پاس، اور سیز فائر کراؤ. اور مودی نیتن یاہو کا باپ ہے، یہ بڑا بھائی کہہ لیں سائز کے، وہ اب کہتا بھی کہ میرا بھائی ہے جو دورے کے بعد، اور وہ کہتا ہے اسرائیل از پارٹ آف دا انڈین مدر لینڈ. تو ان کے سوچ، تو ان کو یہ کیا تھا. تو ایرانی نقصان بڑا ہو رہا ہے، لیکن ایران میں سوری ٹو یوز دا پنجابی ورڈ، کٹ کھانے کی کیپیسٹی ہے، جو باقی جو امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا جو باقی ان کے حلیف ہے ان میں نہیں ہے. وہ رگڑا کھا سکتے ہیں، سروائیو کر جائیں گے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت انداز میں دنیا کی تصویر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. جو جیو پالیٹکس ہے، وہ تمام چیزیں بڑے ہی دلچسپ انداز میں ناظرین آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.